خیر مقدم ہے ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں برکت رمضان ہے جن کو اس سے پہلے گور صاحب بہت اچھا کنڈکٹ کر رہے تھے۔ ناظرین آپ جانتے ہیں کہ روز ایک موضوع کا انتخاب کرتے ہیں تاکہ آپ جان سکیں قرآن کیا کہتا ہے، مصطفیٰ کا پاک فرمان کیا رہنمائی کرتا ہے، اور آج کا موضوع روز کی طرح بہت جاندار، ضرورت وقت اگر اس پہ ہم عمل کر لیں تو ہماری زندگی مستریر ہو سکتی ہے۔ آج ہم بات کر رہے ہیں ناظرین کرام طاق راتوں کے حوالے سے، اور آج کی شب جو 27ویں شب لگ جائے گی، اور یہ وہ رات ہے کہ تسبیح و تحلیل ذکر و اذکار میں اللہ کے محبوب بندے جو ہیں اور ساتھ متقف جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ اللہ کے حضور اپنی عرضیں اور نیاز پیش کریں گے، مالک سے اپنی محبت کی باتیں جو وہ ساتھ شیئر کریں گے۔ ناظرین کہ ہم ساتھ ہی ساتھ آپ جانتے ہیں کہ موضوع کے ساتھ ساتھ ایک ایسا اصلاحی موضوع بھی ساتھ ساتھ رکھتے ہیں تاکہ ہم معاشرے میں جو بگاڑ پیدا ہو رہے ہیں اس پر بھی بات کر سکیں۔ آج کا جو ہم نے ساتھ اصلاحی موضوع رکھا ہے کہ والدین کے حقوق اور آج کی اولاد کی ذمہ داریاں کیا ہیں۔ والدین سے محبت، پیار اور یگانگی کا تعلق جو قرآن ارشاد فرماتا ہے، قرآن کریم میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ والدین کے ساتھ احسان کرو، انہیں اف تک نہ کہو، یہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ اولڈ ہوم سینٹر بن چکے ہیں لاہور کے اندر، پاکستان کے اندر۔ یہ ایک عجیب سا ٹرینڈ ہو گیا ہے۔ پینل کی طرف جائیں گے، روز کی طرح بڑا خوبصورت پینل سجا ہوتا ہے، ہمارے ساتھ وہ شخصیت جو محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ اور انتہائی شفیق انداز کے ساتھ آپ کی رہنمائی کر رہے ہیں۔ رمضان سے لے کے چاند رات تک انشاءاللہ آپ ہمارے ساتھ ہیں۔ آل نبی اولاد علی سید علمدار حسین بخاری صاحب تشریف فرما ہیں، آپ بڑے ہی پیار سے گفتگو فرماتے ہیں، آپ کو سر خوش آمدید کہتے ہیں۔ ان کے ساتھ ذیشان اتاری صاحب کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ جتنے دوست ہمارے ہیں جو پینل پر تشریف فرما ہیں ان سب کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ آغاز کرتے ہیں جی، ہم ہماری بچی جو پیاری سی بیٹی اسماء امتیاز منڈی بہاؤدین سے آپ کا تعلق ہے، کلام شامل کرتی ہیں، پھر گفتگو کی جانب بڑھیں گے۔ بسم اللہ بیٹا کیجیے گا۔ طلع البدر علينا 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 آئے سرکار مدینہ لائے انوار مدینہ آئے سرکار مدینہ لائے انوار مدینہ ہے قدم وہ سے رسالت کو گلزار مدینہ ہے قدم وہ سے رسالت کو گلزار مدینہ کندنی رنگ ہے گہرا ہے لباس آج سنہرا کندنی رنگ ہے گہرا ہے لباس آج سنہرا چاندنی رات نے پہنا طلع البدر علینا طلع البدر علینا طلع البدر علینا طلع البدر علینا لوگوں آواز دو سب کو لوگوں آواز دو سب کو دیکھ لو آکاش کے رب کو دیکھ لو آکاش کے رب کو روشنی غارے گرا کی مل گئی پردہ شب کو روشنی غارے گرا کی مل گئی پردہ شب کو بارش نجموں قمر ہے آج سے حکم سحر ہے بارش نجموں قمر ہے آج سے حکم سحر ہے رات کو رات نہ کہنا طلع البدر علینا طلع البدر علینا طلع البدر علینا طلع البدر علینا دل نے پائی ہے مرادیں ان کی راہوں کو سجا دے دل نے پائی ہے مرادیں ان کی راہوں کو سجا دے گل بچھائے ہیں صبا نے آؤ ہم آنکھیں بچھا دیں گل بچھائے ہیں صبا نے آؤ ہم آنکھیں بچھا دیں چاند ابھرا ہے لیے تاج من سنیات الوداع چاند ابھرا ہے لیے تاج من سنیات الوداع وجب الشکر علینا طلع البدر علینا طلع البدر علینا طلع البدر علینا طلع البدر علینا آئے سرکار
آج کا موضوع بہت جاندار ہے. ہم جہاں پہ طاق راتوں پہ بات کر رہے ہیں وہاں پہ حقوق والدین پہ بھی بات کر رہے ہیں. شاہ صاحب تشریف ہمارے ساتھ رکھتے ہیں. شاہ جی والدین کے حقوق کے بارے میں قرآن کیا رہنمائی کہتا ہے, مصطفیٰ کا پاک فرمان کیا رہنمائی کرتا ہے؟ بسم اللہ. اللہ اکبر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبالوالدین احسانا. جی اس کا ترجمہ یہ نہیں ہے کہ آپ والدین پر احسان کریں. جی جی حسن سلوک کا معنی عربی معنی میں اور طرح سے لیا جاتا ہے لفظ. مطلب ہم فتنہ کہتے ہیں, اولاد فتنہ ہے تو فتنہ کا مطلب شرارت نہیں ہے. جی. اردو میں تو شرارت ہے جی لیکن عربی میں آزمائش ہے. صحیح یہ جو احسان کرنے کا حکم ہے نا وہ ان کا احترام کرنے کا حکم, صحیح. ان کی تکریم کرنے کا حکم ہے, ان کی تعظیم بجا لانے کا حکم. جی. اور مقام پر فرما دیا پھر خدا نے قرآن میں جی جی جہاں لا تشرک باللہ شیئا کا حکم دیا, جی جی خدا کے ساتھ شریک نہ صحیح. ٹھہرائیں, فوری بات کسی اور عبادت کی نہیں بلکہ یہ حکم دیا اور والدین کے ساتھ اس نے سلوک. واہ. مطلب اپنے تذکرے شرک توحید کے ساتھ والدین کے ساتھ نیک سلوک کا حکم آ گیا. صحیح ایک اور مقام پر یہ دعا ہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. صحیح. اے مالک ان پر رحمت نازل فرما, ان پر کرم فرما, شفقت فرما. جس طرح بچپن میں انہوں نے مجھے پالا شفقت کے ساتھ, سبحان اللہ. اور سردیوں کی راتوں میں گیلی جگہ پر ماں سوئے اور بچے کو خوش جگہ پہ رکھے, پھر 9 ماہ جو پیٹ میں اٹھا کے ماں چلے. دیکھیے خالق اور مالک میرا رب ہے, لیکن جو عورت ہے ہماری مائیں, ہماری بہنیں, ہماری یہ بچیاں, یہ اللہ کے بہاف پر آن بہاف آف المائٹی اللہ کریم نسل انسانی کو آگے بڑھاتی ہیں. یہ بہت بڑی بات ہے. ٹھیک ہے. رازق اور مالک اور خالق خدا ہے, اس کا باعث کون بنتے ہیں؟ والدین, باپ اور ماں. اور وہ ان کی بنا پر ہم مارد وجود میں نسل آدم علیہ السلام چل رہی ہے. یہ ایک سسٹم ہے. تو اتنا مقام ہے, اتنا بلند مقام ہے. میں آپ سے عرض کروں, ایک مقام پر جب عورت بچہ اس کے پیٹ میں ہوتا ہے اور میں گھر میں جو ہمارے اکثر ہوتا ہے نا کہ کیا صلہ ہے, اور خواتین بیچاری بہت زیادہ مشقت سے ہماری گھروں میں مائیں بہنیں بچیاں کام کرتی ہیں. تو میں نبی علیہ السلام کی حدیث پاک سناؤں آپ کو. سرکار نے فرمایا جب عورت اس حالت میں کہ بچہ پیدا کرنے والی ہوتی ہے, وہ ہماری بہن اور بیٹی اور ماں, اپنے گھر کے آنگن میں اگر وہ جھاڑو دے تو اس کا ثواب یہ ہے جیسے بیت اللہ شریف میں جھاڑو دیا. واہ. یہ اللہ کریم کے انعامات ہیں ہماری ماں بہنوں کے لیے کہ وہ خالق کے بہاف پر جو ہے نا وہ بچے کو خلقت کا سبب بن رہی. جی. تو اس اعتبار سے والدین کے ساتھ یہ ان کو, اور جو نبی علیہ السلام نے بیٹھتے ہی ممبر شریف پر اسی مہینے میں رمضان کے ساتھ والدین کا احترام صراحت کے ساتھ آیا, جو آپ نے موضوع پسند فرمایا, شکر گزار ہوں. حضور نے جب سیڑھی پہ قدم مبارک رکھ رہے تھے, معروف حدیث ہے, معروف واقعہ, آمین آمین 3 مرتبہ کہا. وہ نورانی ممبر پہ جب نور علی نور ہو رہا تھا, سسٹم سرکار جا رہے تھے نور عدلی اور نور عبدی اس نورانی ممبر پر, تو آپ نے آمین 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 کہا. جہاں اس میں ایک یہ بھی تھا کہ وہ بد نصیب ہے, ہلاک ہو وہ بندہ جس کے سامنے اس کے والدین ایک یا دونوں ہوں, بڑھاپے میں آئیں اور وہ خدمت کر کے بخشوا نہ سکے اپنے آپ. بالکل ٹھیک ہے. دوسرا آمین سرکار نے کہا. اب دیکھیے جبرائیل امین خدا کا پیغام ہے, جبرائیل امین لے کے آ رہے ہیں, مصطفیٰ کریم آمین کہہ رہے ہیں, اس گستاخ والدین کی بربادی میں کوئی کمی باقی رہ گئی ہے؟ اسے طاق راتیں بھی فائدہ نہیں دے سکتی, کچھ نہیں فائدہ دے سکتی. رمضان کے مہینے میں نورانی ممبر پہ چڑھتے ہوئے تاجدار انبیاء, تاج و تخت ختم نبوت والے تاج والے نے یہ فرما دیا جو ماں باپ کو نہ بخشوا سکے خدمت کر کے اپنے آپ کو, وہ بد نصیب ہے, ہلاک ہو گیا, برباد ہو گیا. جس کے سامنے آپ کا نام مبارک لیا جائے, درود نہ پڑے, برباد ہو گیا. جس کی زندگی میں یہ رمضان کریم آئے, یہ طاق راتیں آئیں, وہ اپنے آپ کو نہ بخشوا سکے, برباد ہو گیا. ابھی اطاری صاحب نے توبہ کا کلام پڑھا, اس لیے پڑھا. یہ نبی علیہ السلام نے ایک اور بھی حدیث سن لے کہ آخرت میں نیکیوں کی بنیاد پر جب آپ جنت میں پروانہ لے کے جائیں گے نیکیوں کی بنیاد پر. نوجوانوں کی توبہ تو ویسے اللہ کو بڑی پسند ہے, انہوں نے توبہ کی, اللہ قبول فرمایا. گر جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبری, یہ تو پیغمبروں کا شیوہ ہے. جب یہ لے کے جا رہے ہوں گے نا جنت کا پروانہ اہل بیت والے مخصوص لوگ, تو جنت کا راستہ نہیں نظر آئے گا. راستہ نظر نہیں آئے گا. ملائکہ سے پوچھیں گے اعمال کے اعتبار سے جنتی ہیں
जन्नत का रास्ता नजर नहीं आ रहा, परवाना हाथ में है। सही। तो फरमाया याद करो जब मुस्तफा करीम का नाम आता था तुम दरूद नहीं पढ़ते थे, क़यामत के दिन अंधे हो जाएंगे। जो सरकार पे दरूद ना पढ़े, इकराम ना करे, नामे ताज़ीम ना करे नामे मोहम्मद की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सरकार की क्या खूबसूरत अंदाज के अंदर रहनुमाई कर रहे हैं। और नाज़रीन कि आप जानते हैं हमारी कोशिश होती है कि पाकिस्तान की तूल अर्ज़ से जो है शनाख्त आएँ, और हमारी कोशिश है कि हमारा बच्चा बच्चा दरूद ख़्वां हो जाए और अपने बच्चों को अकीदे का जो हम एक सबक है वो दे के दुनिया से जाए। और नात सुनना जो है वो नात सरूर देती है, गुफ्तगू शऊर देती है। हम शऊर भी ले रहे हैं, सरूर जाए सफ़र तय करेंगे। मारूफ ज़फ़र हमारे साथ हैं फैसलाबाद की सरज़मीन से, उनसे कलाम शामिल करते हैं। बिस्मिल्लाह कीजिएगा। का सितारा होगा, होज पर उसके मुक़द्दर का सितारा होगा, जिसको सुल्तान मदीना का सहारा होगा। रात भर चाँद भटकता है, इसी कोशिश में रात भर चाँद भटकता है, इसी कोशिश में कब मुझे आप की उंगली का इशारा होगा, ओज पर उसके मुक़द्दर का सितारा होगा। उसके दामन में अताएं होंगी, उसके दामन में अताएं होंगी, जिसका सरकार के टुकड़ों पे गुजारा होगा, जिसका सरकार के टुकड़ों पे गुजारा होगा।
सितारा होगा। खूबसूरत नात पाक पेश कर रही थी। मैं मोहतरमा सोनिया खान से कहूँगा वो कलाम शामिल करें। बिस्मिल्लाह। मुस्तफा अता हो फिर मुस्तफा अता हो फिर हाज़िरी का कर लूं नज़ारा कर लूं नज़ारा आकर मैं आपकी गली का या मुस्तफा अता रोता हुआ फिरा दागे जिगर दिखाऊं रोता अफ़साना भी सुनाऊं अफ़साना भी सुनाऊं मैं अपनी बेकसी का या मुस्तफा अता हो एक बार फिर दिखा दो रमज़ान में मदीना एक बार फिर दिखा दो रमज़ान में मदीना बेशक बना लो आका बेशक बना लो आका मेहमान दो घड़ी का बेशक बना लो आका मेहमान दो घड़ी का या मुस्तफा अता हो फिर हाज़िरी का
کر لوں نظارہ آ کر کر لوں نظارہ آ کر میں آپ کی گلی کا یا مصطفیٰ عطا ماشاءاللہ خوبصورت نعت پاک پیش کر رہی تھیں، اور ساتھ ہی ساتھ ذیشان اتاری ہمارے ساتھ ہیں۔ ذیشان صاحب نعت شامل فرمائیے گا، خوبصورت کلام پروگرام کے اندر شامل کیجیے گا، بسم اللہ فرمائیں جناب۔ محبت میں اپنی گمایا الہی، نہ پاؤں میں اپنا بتایا الہی، محبت میں اپنی گمایا الہی، نہ پاؤں میں اپنا بتایا الہی، اور گناہوں نے میری کمر توڑ ڈالی، گناہوں نے میری کمر توڑ ڈالی، میرا حشر میں ہوگا کیا یا الہی، میرا حشر میں ہوگا کیا یا الہی، اور بنا دے مجھے نیک نیکوں کا صدقہ، بنا دے مجھے نیک نیکوں کا صدقہ، ہوئی مان پہ خاتمہ یا الہی، ہوئی مان پہ خاتمہ یا الہی، میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو، میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو، کر اخلاص ایسا عطا یا الہی، کر اخلاص ایسا عطا یا الہی، محبت میں اپنی گمایا الہی، نہ پاؤں میں اپنا بتایا الہی۔ ماشاءاللہ بڑے پیارے انداز کے اندر استغاثہ پیش کر رہے تھے اس کے حضور، اور ہم جہاں پہ یہ کہتے ہیں کہ حمد، نعت، استغاثہ، تو میں اپنے اسکرین سے بہت دفعہ یہ کہتا ہوں، جو آنے والے ہمارے جتنے بھی دوست ہیں ان کو یہ علم ہونا چاہیے کہ
کہ حمد، نعت، استغاثہ اور مناجات جو ہے، جب آپ کو نعت کہی جائے تو نعت ہو، مناجات کہا جائے تو مناجات پیش کریں، تاکہ نعت وہ ہے جو خالصتاً نبی رحمت کے صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آپ کی جو ہے وہ تعریف و توصیف ہے۔ آج کا موضوع بہت اہم موضوع ہے، والدین کے حقوق پر بات کر رہے ہیں اور آج کے نوجوان کی ذمہ داریاں۔ شاہ صاحب، ایک بڑی بات ادب کے ساتھ یہ ہے کہ ہم ماں کا ذکر کرتے ہیں، یا آپ نے دیکھا ہوگا کہ ماں کی شان میں بہت ساری روایات بھی ہیں اور لکھا ہوتا ہے کہ ماں کی دعا جنت کی ہوا۔ یہاں پہ ایک جو ہمارا معاشرے کا جو ایک فقدان ہے وہ یہ کہ باپ کو پیچھے پش ڈال دیا گیا۔ آپ اس بات کو ڈینائی نہیں کر سکتے، اس بات سے آپ اس بات کو، شاہ صاحب کیونکہ جہادیدہ آدمی ہیں، آپ اس چیز سے، محراب منبر سے بھی مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے دیکھا یہ ماں کی شان سنا دو، جو باپ صبح مزدور بن کے نکلتا ہے اور رات کو صرف وہ گھر چند گھنٹوں کے لیے آرام کے لیے آتا ہے، اس کی بات ہی کہیں نہیں ہے۔ اور جو ہے نا وہ کہا یہ ضرور جب کوئی جملہ ہم کہہ دیں تو علماء بھی کہتے ہیں نہیں جی بڑی شان ہے باپ کی، لیکن اس طرح صدا نہیں آتی۔ آپ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ ہمارے دیکھنے والوں کو رہنمائی کر دیں ذرا، ہے آج آپ کے لیے سخت سوال لیکن ضرور رہنمائی کریں۔ دیکھیے، اگر ماں کے قدموں میں جنت ہے، جی یہ بھی باقاعدہ روایت ہے، ہاں جی، تو باپ جنت کا دروازہ ہے، بے شک، بے شک یاد رکھیے۔ جی۔ اور جو باپ کی قربانیاں ہیں، جو اپنے پورے خواہشات کو دبا کر جی، اولاد کی خدمت کرے، اسے باپ کہتے ہیں۔ واہ واہ کہ واہ، میں کپڑے رہنے دوں، میں جوتا رہنے دوں نیا، میرے بچے لے لیں، میری جی۔ بیٹی لے لیں، میری بیوی، اس کو مطلب پورا جتنا بھی قربانی ہے، اور وہ جو اس کو ہاتھوں کے چھالے ہیں بس دوری کر کے، یہ آپ باپوں کے ہاتھوں پہ دیکھتے ہیں۔ کیونکہ اس کی روایت اس لیے یہ آ گئی، باپ کی شان کم نہیں ہے، اور ساری زندگی، یا ہمارے تو بلدیت میں خانے میں آپ کو پتہ ہے جی جی والد کا ہی ہے، یورپ میں ماں کا ہے۔ جی یہ جو ایک حدیث ہے نا حضور علیہ السلام کی، جی جی کہ سرکار نے فرمایا، جب کسی صحابی نے پوچھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تو آپ نے فرمایا کہ ماں 3 مرتبہ ماں کی خدمت کا حکم دیا، اور پھر باپ کا 4تھی مرتبہ باپ کے درجے پہ آئے۔ جی چونکہ جو وضع نسل انسانی ہے، جو تخلیق ہے، وہ چونکہ ماں کا درجہ اس لیے بڑھ جاتا ہے، جی اور اس اعتبار سے نبی علیہ السلام در یتیم بھی کہلوائے، جی، کیونکہ آپ نے باپ کی شفقت ہی نہ دیکھی۔ بالکل باپ کی شفقت جناب عبد المطلب علیہ السلام دادا جان کی شکل میں، جناب ابو طالب، جناب ابو طالب علیہ السلام کی شکل میں دیکھی، جناب حمزہ کی شکل میں دیکھی، بالکل ٹھیک۔ تو آپ نے، اور اب آپ دیکھیے گا جب ماں کا انتقال ہوا ہوگا، میں سمجھتا ہوں کہ آپ واپس آ رہے تھے مدینہ سے، 6 سال کی عمر مبارک ہے، بی بی ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ ہیں، اور مقام ابوا پہ جناب سیدہ پاک آمنہ سلام اللہ علیہ کا جب انتقال ہوتا ہے، تو وہ جو ننھے محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جی، اور ایک خاتون ساتھ، وہ کفن دفن کا مرحلہ، اور ماں کو سپرد خاک کرنے کا، اور باپ پہلے نہیں ہے۔ جی، تو جو آج جو لوگ کہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں دکھ بھرے ہیں، نبی علیہ السلام سے زیادہ بھی کسی کی زندگی میں دکھ آئے ہیں، کہ جس طرح سے آپ نے زندگی گزاری، حیات مبارک گزاری، طیبہ مبارکہ گزاری، جی جی، جس طرح سے آپ نے صدمات سے، راہ خدا میں تکلیفیں سہی، آگے پھر اولاد حسن حسین علیہ السلام کی شہادتیں، اور کس قدر زیادہ کسی طور بھی باپ کم نہیں ہے ماں کے درجے، ایسی، لیکن چونکہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے جس سے پوچھا، جس صحابی نے، اس کی مہربانی، اس کو بھی سلام، تو پھر ماں کے بعد پھر اس نے یہ بھی پوچھا اگر ماں نہ ہو تو پھر ماں کی، اپنی خالہ کی، ماں کی بہن کی خدمت کریں۔ اس نے کہا جس کی خالہ نہ ہو، فرمایا ماں کی کسی سہیلی کی، آپ اندازہ لگائیے اس تاکید کی بنا پر معاشرے میں یہ۔ لیکن شاہ صاحب ایک اور بھی تو روایت ہے نا، جب کیا کہتے ہیں وہ باپ کا واقعہ کہ جب شکایت ایک صحابی لگاتے ہیں جا کے اپنے والد کی، اور سرکار کہتے ہیں والد کو بلاؤ، یہ بھی تو اسلام کا حسن ملتا ہے۔ حضور نے جب بلایا جبریل امین کہتے ہیں یا رسول اللہ بات بعد میں پوچھئے گا، اللہ فرماتا ہے جو شعر جی پڑھتا آ رہا ہے وہ شعر سنیے وہ کیا شعر ہیں، اور جب وہ آتا ہے تو سرکار فرماتے ہیں جو تم شعر پڑھتے آ رہے ہو پہلے وہ سناؤ، بات بعد میں کی جائے گی۔ اور جب وہ شعر پڑھتا اس کا ترجمہ آپ نے بھی پڑھا ہوگا کہ یہ کہ جب یہ چھوٹا تھا تو اس کی خواہشات کو میں نے پورا کیا، آج یہ مجھ سے سوال کرتا ہے، تقاضا کرتا ہے، تو حضور کی داڑھی مبارک تر ہو گئی آنسوؤں سے، اور حضور نے فرمایا تو اور تیرا ماں سارا مال تیرے باپ کے لیے، میرا گزارش صرف کہنے کا مقصد پیغام محبت یہاں سے دیے ہے کہ ہم نے باپ کو کسی اور کھاتے میں ڈال دیا ہے، یہاں پہ باپ کو سٹریس بھی دیا ہوا ہے چیزیں بھی، لیکن ہم نے جو ایک اٹھا کے ماں کی
عزت تکریم اسلام نے بہت نمایاں کی، لیکن باپ کو بھی کسی کھاتے میں ڈال دیں. میں اس طرح جب پراپرٹیاں باپ بنا کے دیں، باپ ٹھیک ہے ساری چیزیں باپ کی، آپ نے آخر میں جا کے آپ نے فاتحہ بھی نہیں پڑھنی. نہیں آپ کی ماں کو بھی باپ ہی پال رہا ہوتا. یہ بات ہے نا. وہ ایک بندے نے ایک بکا جو ماں ہے جس کی بڑی شان ہے تو باپ ہی اتنا ہے کہ تیزی سے ڈیتھ ہو جا رہی ہے مردوں کی، تیزی سے مرد دنیا سے جا رہے ہیں اسی وجہ سے. گھر کا بھی اسٹریس اور اولاد کا بھی اسٹریس. وہ نوجوان تو ہے نا مرد کو. حضور وہ نوجوان لا کے آیا تھا سرکار کی بارگاہ میں، شکایت لے کے آیا تھا کہ میرا باپ میرے مال سے میرے پیسے لے لیتا ہے بغیر پوچھے، اور وہ اس پہ اپنا استحقاق سمجھتا ہے. جی وہ اس نے شکایت کی اور سرکار نے کرایا بلاؤ اس کے باپ کو. وہ باپ کو بلایا اور اس سے کہا جب سامنا کہ یہ کیا شکایت کر رہا ہے، تو انہوں نے کہا جی یہ میں اس کا مال لے لیتا ہوں اور بن پوچھے اس کے پرس سے یا جہاں بھی یہ رکھتا ہے. تو اس کو اعتراض ہے، بچہ شکایت لے کے بارگاہ رسالت میں آیا صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے جو فیصلہ دیا نا وہ قیامت تک سنہرے روپ سے لکھا گیا. آپ نے فرمایا سنو غضبناک ہو کر، تم بھی اور تیرا مال بھی اس تیرے باپ کی امانت، اس کی ملکیت ہے، باپ کی ملکیت ہے، تیری نہیں ہے. تو تیرا مال کیا، تو خود بھی اس کی ملکیت. ایسی یہ صورتحال کے باپ کے متعلق. لیکن جو ماں کا جو آپ فرما رہے ہیں نا وہ اگنور کیا گیا، لیکن در حقیقت جنت کا دروازہ ہے، بڑی شان ہے، بڑا مقام ہے. جب سرکار نے مکہ فتح کر لیا نا قبلہ، میں آپ کو ایک ایسا واقعہ سناؤں جو میں نارملی جب کبھی سپیچ کروں یا کسی جلسے ممبر میں میلاد میں تو پورا بیان کر نہیں سکتا. واقعہ ایسا ہے، جی سرکار مکہ فتح ہو گیا تو مسجد جب آئی مسجد حرام بھری ہوئی، اللہ اکبر، کہیں ایک ایک کر کے ایک ایک چن کے ہیرا، ایک ایک پھول چن کے سرکار نے گلدستہ توحید کو سجایا. سبحان اللہ جی، کیا کہنے. تو کب ابھی ہزاروں صحابہ کو دیکھ کر آنکھوں میں آنسو آ گئے اور دل میں کوئی خیال پیدا ہوا ہوگا، اور دل میں خیال جو بھی آیا بعد میں ممبر پہ تشریف فرما ہوئے آ کے فرمانے لگے آج مجھے اپنے ماں باپ یاد آ گئے. پرٹیکولرلی ماں کو جہاں 6 سال کی عمر میں مقام ابوا پہ سپرد خاک کر کے آئے. تو اتنا فرط محبت سے سید الانبیاء سلطان الانبیاء کی نماز ہے، مسجد نبوی ہے، سین حرم ہے، وہاں پہ نماز پڑھنے والے کون ہیں؟ آپ کیا فرما رہے ہیں کہ یہ جو گھر میں روشن دان نہیں سرکار کے روضہ پاک میں، حجرہ پاک میں، جس سے کھول دیں تو پھر بارش جب نہیں ہوتی تھی نا، بارش ادواج مطہرات اسے کھولتی تھی تو باران رحمت کا نزول ہوتا. تو سرکار نے فرمایا اصحاب سے دیکھ کے پورا مجمع بھری ہوئی مسجد، کھچا کھچ، تل رکھنے کے لیے جگہ نہیں، تو جذباتی ہو کے فرمایا کہ کاش میری ماں زندہ ہوتی اور میں نماز عشاء پڑھ رہا ہوتا اور دوسری رکعت میں میں سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہوتا. یہاں سے کھڑکی کھلتی، میری ماں کہتی یا محمد، میں نماز توڑ کر اپنی ماں کی بارگاہ میں اللہ. یہ رحمت عالم کی نماز ہے. نماز توڑ کر دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے دوران ماں بلائے. آج اولاد کو مائیں آبادیں دیتی رہتی ہے، اب آج کان نہیں دھرتے، وہ موبائل میں مگن ہے. کل آپ سن رہے تو امت فاؤنڈیشن سے ڈاکٹر صاحب کیا کرتے ہیں کہ اولڈ ایج ہوم سینٹر بن گیا، فون کرتے تو کہتے آگے لے جاتے ہیں اور آتا کوئی نہیں لینے کے لیے. ماں مر گئی ہے اولڈ ہوم میں، فون کرتے ہیں اولڈ ہوم والے، امت فاؤنڈیشن کا ڈاکٹر صاحب آئے تھے، وہ کہتے ہیں جی 6 بیٹے ہیں کہ آپ کی ماں فوت ہو گئی. ہاں جی ماما ابھی آتے ہیں. پھر فون آتا ہے، کہتے ہیں جی میرا چھوٹا بھائی آئے گا. وہ چھوٹے فون والا کہتا ہے جی وہ ہماری بہن آ رہی. وہ کہتے کوئی بھی نہیں آتا، ماں کی ڈیڈ باڈی لینے کوئی نہیں آتا. باپ بوڑھے دھکے کھا کے جس نے پالا ہے، جس نے ہاتھوں پہ چھالوں کے نشان جو موجود ہوتے ہیں، وہ ان کو اولڈ ہوم میں چھوڑ آتے ہیں، بعد میں پوچھتے نہیں. اور پھر ایک باپ 6 بچے پالتا ہے اور 6 بچے مل کر ایک باپ کو نہیں پال سکتے. یہ اندازہ اس کا المیہ. اگر رمضان میں ابھی بھی ہمیں شرم نہیں آئے گی، ابھی بھی اپنا احتساب نہیں کریں گے، ابھی بھی اپنی اصلاح نہیں کریں گے، ابھی بھی توبہ نہیں کریں گے، ابھی بھی اللہ کی بارگاہ میں والدین کی عظمت کے قائل نہیں ہوں گے، تو میرا خیال ہے آج شب قدر ہے. جو لوگ بھی جن سے ماں باپ روٹھے ہوئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ آج کی رات توبہ کر لیں، اللہ کو منا لیں، والدین کو منا لیں، اپنی آخرت سنوار لیں، اپنی قبر کو روشن بنا لیں. آج کی بڑی قیمتی رات آ رہی ہے. خوبصورت بات قبلہ شاہ صاحب فرما رہے ہیں. اور آپ جانتے ہیں ہمارا ایک سیگمنٹ ہے، کتاب کا سیگمنٹ آپ بہت پسند کرتے ہیں. ہماری کوشش یہ ہے کہ ہمارا بچہ دین کتب سے جڑ جائے اور کتب کے ساتھ میں تعلق بنائے
تاکہ علم پڑھنے سے آپ کا ذہن سیراب ہوگا اور آپ کی جو ہے شعور کے دروازے مزید کھلیں گے۔ ہماری کوشش ہے کہ دینی کتب کے ساتھ جڑیے، اور ہم نے اسی لیے یہ سیگمنٹ ترتیب دیتے ہیں، ارسالی ہم سیگمنٹ کرتے ہیں۔ آج کی جو کتاب ریکمینڈ کر رہا ہوں خطہ صوفیہ کا خطہ ہے، داتا صاحب کا شہر ہے، اور ہم صوفیہ اکرام کے ماننے والے ہیں۔ ہمارے بڑوں کو کلمہ جس ہستی نے پڑھایا وہ صوفیہ اکرام ہے۔ آج جو کتاب ریکمینڈ کر رہا ہوں میری سرکار کے نام سے یہ کتاب ہے، اور اس کا ٹائٹل بہت خوبصورت ہے۔ ہمارے کیمرہ مین اس کو دکھائیں گے فریم میں آپ کو، یہ کیمرہ مین صاحب ہمارے، پیاری پیاری کتاب میری سرکار، اس کو محمد سمیع اللہ نوری صاحب نے اس کو ترتیب دیا ہے، اور پبلشر ہیں کرما والا بک شاپ جو داتا صاحب کے عقب میں ہیں، وہ بیسیکلی انہوں نے اس کو پبلش کیا ہے، اور اس کے بہت سارے ایڈیشنز جو ہیں وہ چھپ چکے ہیں۔ اور ساتھ اس کتاب کو جو ہے، یہ کتاب خاص طور پہ جس ہستی کے مجالس کی محفل جتنے بھی احوال ہے، وہ برصغیر کی وہ ہستی جنہیں آل نبی اولاد علی پیر سید محمد اسماعیل شاہ بخاری المعروف کرما والے رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کے احوال پہ یہ کتاب ہے، اور آپ کو یہ ریکمینڈ کروں گا یہ آپ کتاب پڑھیے۔ اور یہ وہ ہستی ہیں کہ جو شریعت کی پاسداری فرماتے۔ ان کے پاس کوئی مریض آ جاتا کہ جی ڈاکٹر نے جواب دے دیا، تو قبلہ شاہ صاحب فرماتے، حضرت کرما والے رحمۃ اللہ علیہ بزرگ فرماتے کہ بھئی ڈاکٹر نے جواب دیا، اللہ کریم نے جواب تو نہیں دیا۔ یہ جملہ کہنا ہے کہ مریض کو زندگی مل جاتی تھی، اور پھر کسی نے آنا فلاں کام ہے تو فلاں، تو آپ نے کہنا کہ نماز پابندی سے پڑھا کرو، جاؤ تمہارا یہ کام ہو جائے گا۔ بس زبان اقدس سے جو کہہ دینا وہ ہو جانا۔ اور یہ خاص ایک ان پہ خاص مہربانی، ایسا کرم آل نبی اولاد علی پر، اور یہ وہ خانقاہ ہے بر صغیر کی جہاں پہ اب بھی آپ جائیں آپ کو شریعت کی پاسداری نظر آئے گی۔ وہاں پہ آپ جائیں گے آپ کو کوئی شخص ننگے سر نظر نہیں آئے گا، مزار پر آپ کو کوئی سجدہ ریز ہوتا نظر نہیں آئے گا، باقاعدہ وہاں پر بڑی شریعت کی پاسداری رکھی جاتی ہے، اور نماز کا تسبیح و تحلیل کر ماشاءاللہ الحمدللہ مجھے پتہ چلا کہ وہاں پہ اب بھی جو ہے وہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ جو آتے ہیں، اور 7,000 کی تعداد میں لوگوں نے اعتکاف کی صورت میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور ایک اجتماع ہے بہت بڑا وہاں پر۔ اور اب جو سجادہ نشین ہیں، سجادہ نشین وہاں کے پیر سید شہریار بخاری صاحب بڑے ہی محبت کے ساتھ، بڑے ہی اخلاص کے ساتھ، حضور کی آل کی محبت بھی، حضور کی محبت بھی آنے والوں کو دلوں میں جو ہے راسخ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس آستانے کی خیر فرمائے، اور آپ کے جو سجادہ نشین ہیں پیر سید شہریار بخاری صاحب ان کی خیر فرمائے۔ اور میں ریکمینڈ کروں گا اس کتاب کو ضرور پڑھیے، اپنے بچوں کو، اپنے دوستوں کو یہ کتاب دیجیے، اور یہ تحفہ جو کتاب کا ہے یہ دینے سے جو ہے آپ کا علم مزید منور ہوگا، آپ کے ذہن کو اللہ تعالیٰ مزید روشنی عطا کرے گا۔ آج کا موضوع بہت جاندار ہے، جہاں پہ شاہ صاحب بات فرما رہے تھے وہاں پر کیا خوبصورت بات ہے کہ میرے نبی رحمت جب تشریف لا رہے تھے ایک مقام پہ رکے، اپنے اونٹنی سے نیچے اترے، اور ایک قبر انور تھی، وہاں پہ زارو قطار میں کریم رونا شروع ہو جاتے ہیں، تو صحابہ پریشان ہیں کہ کس کی قبر ہے، کس کی قبر پہ حضور رو رہے ہیں؟ تو حضور فرماتے ہاذا قبر امی، یہ میری ماں کی قبر ہے، اور سرکار زارو قطار رو رہے ہیں۔ وہ منظر صحابہ اکرام نے دیکھا، اور میرے سرکار اپنی والدہ کو یاد کر رہے ہیں، اور اسی طرح جس طرح ماں کا ذکر کرتے ہیں، تو ہمارا یہاں سوال صرف یہ پٹ کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ باپ کی بھی تعظیم اسی طرح ہے۔ ہمارے معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں، نیوز چینلز پہ آپ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ایسی ایسی خبریں آتی ہیں کہ دل دہل جاتا ہے کہ باپ کو زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے، کمرے میں بند کیا ہوا ہے، کیوں کہ ہمیں یہ پراپرٹی میں سے حصہ نہیں دے رہے۔ بھائی ان کی چیز ہے، وہ آپ کو دیں نہ دیں، لیکن آپ پہ تکریم لازمی ہے، اور یہ ایک ایسا گناہ ہے ناظرین کرام، والدین کی نافرمانی، ان سے بدتمیزی، بدسلوکی، کہ دنیا میں بھی آپ دے کے جائیں گے اور آخرت میں بھی اس کا حساب دیں گے۔ بہت سارے گناہ آخرت میں حساب ہوگا، لیکن یہ ایسا گناہ ہے آپ دنیا میں بھی ذلیل ہوں گے اور آخرت میں بھی ذلیل ہوں گے۔ اگر چاہتے ہیں کامیابیاں آپ کا مقدر ہو جائیں تو آج اپنے والدین سے توبہ کیجئے، ان سے محبت کا سلسلہ کیجئے، اور ان کو مرشد کی طرح مانیے، آپ کی قسمت بھی چمک جائے گی، آپ کو سکون بھی عطا ہوگا۔ معروف ہمارے ساتھ ہیں فیصل آباد سے، میں چاہوں گا کلام شامل کریں، بیٹا بسم اللہ کریں۔ کیسے سمجھیں گے تیری شان زمانے والے، کیسے سمجھیں گے تیری شان زمانے والے،
سمجھیں گے تیری شان زمانے والے خود مٹیں گے وہ تیرا نام مٹانے والے خود مٹیں گے خود مٹیں گے خود مٹیں گے وہ تیرا نام مٹانے والے کیا ضرورت ہے کہ ہم چاند کا جلوہ دیکھیں کیا ضرورت ہے کہ ہم چاند کا جلوہ دیکھیں ٹھہرو 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 کہ ہیں وہ زلف ہٹانے والے کیسے سمجھیں گے تیری شان زمانے والے دونوں عالم میں کوئی آپ سا قاری ہی نہیں دونوں عالم میں کوئی آپ سا قاری ہی نہیں نوکے نیزہ نوکے نیزہ نوکے نیزہ پہ قرآن سنانے والے ہنوں کے نیزہ پہ قرآن سنانے والے خود مٹیں گے جو تیرا نام
कैसे समझे हाँ कैसे समझे कैसे समझे गे तेरी शान ज़माने वाले पेश कर रही थी अस्मा इम्तियाज़, बड़ी प्यारी बच्चियाँ मंडी बहाउद्दीन से हमारे साथ हैं, बड़े प्यारे अंदाज से पढ़नी। बेटे नात शामिल कीजिएगा, बिस्मिल्लाह। इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा, इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा, इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा, जो करम मुझ पे मेरे नबी कर दिया, इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा, इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा, जो करम मुझ पे मेरे नबी कर दिया, मैं सजाती थी सरकार की महफिलें, मैं सजाती थी सरकार की महफिलें, मुझको हर गम से रब ने बरी कर दिया, इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा, इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा। लम्हा लम्हा है मुझ पर नबी की अता, लम्हा लम्हा है मुझ पर नबी की अता, दोस्त और मांगू मैं मौला से क्या, दोस्त और मांगू मैं मौला से क्या, क्या ये गम है कि मेरे खुदा ने मुझे, क्या ये गम है कि मेरे खुदा ने मुझे अपने महबूब का उम्मती कर दिया, इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा, इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा, जो करम मुझ पे मेरे नबी कर दिया, इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा, इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा। ज़िक्र सरकार की है बड़ी बरकतें, ज़िक्र सरकार की है बड़ी बरकतें, मिल गई राहतें इज़्ज़तें रिफ़अतें, मिल गई राहतें इज़्ज़तें रिफ़अतें, मैं गुनाहगार था बेअमल था मगर, मैं गुनाहगार था बेअमल था मगर, मुस्तफ़ा ने मुझे जन्नती कर दिया, इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा, इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा, जो करम मुझ पे मेरे नबी कर दिया, इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा, इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा। जो भी आया है महफिल में सरकार की, जो भी आया है महफिल में सरकार की, हाज़री मिल गई उसको दरबार की, हाज़री मिल गई उसको दरबार की, कोई सिद्दीक़ फारूक उस्मा हुए, कोई सिद्दीक़ फारूक उस्मा हुए, और किसी को नबी ने अली कर दिया, इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा, इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा, जो करम मुझ पे मेरे नबी कर दिया, मैं सजाती थी सरकार की महफिलें, मैं सजाती थी सरकार
سسٹر بڑے پیارے انداز کے اندر نعت شامل کر رہی تھیں، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے ہم ناظرین کرام جانتے ہیں جس موضوع پہ بات کر رہے ہیں بہت جاندار موضوع ہے، والدین کے حقوق اور ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں۔ مفتی صاحب تشریف فرمائے ہمارے ساتھ، ہمارے مستقل پینل کا حصہ تشریف لائے آپ، اور آپ بڑے اثر انداز میں اپنے دیکھنے والوں کو علم کی بات بھی روشن کرتے ہیں، ان کے قلوب و ذہان کو روشن کرتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے لاہور کے حالات آپ جانتے ہیں کہ ٹریفک کے حالات اتنے اس دنوں میں ٹائٹ ہیں کہ پہنچنا جو نہ کبھی دیر سویر ہو جاتی ہے، تو آج اس وجہ سے دیر سے سیٹ پہ آئے ہیں، لیکن کی محبت تشریف لائے ہیں۔ ہم آپ سے آج کے تعلق سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ وہ سب آج موضوع والدین کا حقوق ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ رسول تو جہاں پہ حکم فرما ہی رہے ہیں، لیکن ہمارے معاشرے میں دن بدن دیکھتے ہیں والدین سے بدسلوکی کے واقعات بڑھتے جا رہے ہیں۔ آپ بھی ایک فاؤنڈیشن چلا رہے ہیں اور آپ بھی ماشاءاللہ لوگوں کی کفالت کر رہے ہیں، آپ کو بھی یہ مسائل دیکھنے کو ملتے ہیں، تو آپ کیا فرماتے ہیں حضور؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی طیب صاحب، حالات تو اپنی جہالت کی وجہ سے کہہ لیں اور دین سے دوری کی وجہ سے، ماں باپ کی بے قدری کے وجہ سے ہمارے نظروں کے سامنے ایسے واقعات آتے ہیں کہ جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا امتی ہونے کے باوجود جس امت پہ اللہ تعالیٰ نے اس حد تک ماں باپ کا ادب و احترام، ان کے حقوق لازم کیے ہیں کہ جہاد پہ جانے کے لیے صحابی کو جو ہے وہ روک دیا جاتا ہے کہ اگر تیری ماں گھر میں ہے تو اس کی خدمت کر۔ اور جس قرآن کو اللہ تعالیٰ نے ان مبارک راتوں میں نازل فرمایا، اس میں تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ لا تقل لہما اف، اے انسان اپنے ماں باپ کے سامنے تو اف بھی نہ کہے، وقل لہما قولا کریما۔ یہ اللہ کے اس برگزیدہ ہستیوں میں سے صرف ایک نبی علیہ السلام کی ذات ایسی ہے جن سے گفتگو کے آداب اللہ سکھاتا ہے۔ سبحان اللہ، واہ 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 اے امتیو، تم نبی کے سامنے آوازیں اونچی نہ کرو۔ اور دوسری ذات ہے والدین کی، جن کے اللہ تعالیٰ گفتگو کے آداب یہ سکھاتا ہے اللہ اکبر کہ لا تقل لہما اف، اگر تمہارے ماں باپ تم پر ظلم کریں، زیادتی کریں، تکلیف دیں، تیری پسند سے ہٹ کر کوئی بات کہیں، صحیح، اس کے بعد بھی تیرا ریئیکٹ جو ہے اف نہیں ہونا چاہیے۔ اف کا مطلب یہ کنایا ہے کہ ایسا کوئی بھی انداز جس سے تو تکلیف محسوس کرتے ہوئے ناراضگی شو کرے۔ اللہ اللہ اللہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ بھی نہیں تجھے چاہیے، اپنے ماتھے پہ بل لے کے آنا یہ بھی نہیں چاہیے۔ صحیح، حدیث پاک میں یہاں تک فرمایا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے نے فرمایا کہ اپنے ماں باپ کے سامنے ان کا ادب و احترام کرو، ان کے آگے بدتمیزی نہیں ہونی چاہیے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا یا رسول اللہ اگرچہ میرے ماں باپ ظلم کریں جی تو بھی میں آگے سے ان کے ساتھ نرمی کے ساتھ پیش کروں، تو آپ نے 3 دفعہ فرمایا وَإِن ظَالَمَا وَإِن ظَالَمَا وَإِن ظَالَمَا، اگرچہ وہ ظلم کریں، اللہ اگرچہ اللہ وہ ظلم کریں اللہ اللہ تو بھی تجھے حق نہیں ہے کہ تو ان کے آگے بولے۔ کیا تو جب ظلم کے باوجود بھی ان کے ساتھ اونچی آواز میں نہیں بولا جا سکتا، ان کو کسی قسم کا برا لفظ نہیں بولا جا سکتا، تو بولنا کیا ہے؟ فرمایا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، سبحان جب اللہ، تو ان واہ، سے بات کرے تو کرم کے لہجے کے اللہ اللہ اللہ، کیا دھیمے کہنے، لہجے واہ کے واہ واہ ساتھ، واہ واہ واہ، پیار کے ساتھ، جس سے تیری گفتگو میں لاچارگی نظر آئے کہ یہ بڑے ہیں میں چھوٹا ہوں، واہ، اس سٹائل کی گفتگو ہو۔ اور پھر صرف گفتگو نہیں، آج تو ہم اس دور سے گزر رہے ہیں جہاں ماں باپ کو برا بھلا کہنے میں بچے، آج کی اولاد گالی گلوچ تک چلی گئی ہے، اور آج کی اولاد معاذ اللہ ایسے واقعات بھی ملتے ہیں جو ہاتھ اٹھا دیتے ہیں ماں باپ پر۔ یہ میں سمجھتا ہوں یہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کو دعوت دینے والی بات ہے۔ ایک اچھے بھلے ہنستے ہوئے کھاتے پیتے گھرانے کو تباہ کرنے کے لیے ایسا قدم اٹھایا جا سکتا ہے کہ جس گھر کے اندر ماں باپ ہوں، جس کو قرآن پاک نے فرمایا ہے کہ بوڑھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرماتے ہیں کہ اگر من ادرکا عند الکبر احدہما او کلاہما، کہ جس نے اپنے جوانی میں اپنے ماں باپ میں سے کسی ایک کو یا دونوں کو بڑھاپے میں پایا اور پھر بھی اس نے رب کو راضی نہ کیا، تو اب اس نے اپنے اوپر جہنم کو واجب کر دیا۔ اور اگر کسی نے اپنے بوڑھے ماں باپ، اپنے ماں باپ میں سے دونوں میں سے ایک یا دونوں میں کو اگر کسی نے پایا اور اس کی خدمت کر کے جنت کو پا لیا تو اس نے جنت کو واجب کر دیا۔ کیا کہنے، واہ، تو کلاہما جنتو کا و نارو کا، حدیث میں فرمایا کہ یہ دونوں جو ہیں ماں اور باپ،
یہ تیری جنت ہے، یہ سبحان تیری اللہ۔ دوزخ ہیں۔ تو یہ تو روحانی اور دینی معاملات ہیں۔ ویسے بھی دنیاوی معاملات میں پریکٹیکلی دیکھا گیا ہے تبھی صاحب کہ جن گھروں کے اندر جی ماں باپ کا ادب و احترام ہوتا ہے، جن گھروں میں بچے، اولاد، پوتے پوتیاں اپنے ماں باپ، اپنے ایلڈرز کی خدمت میں ان کے حق ادا کرنے میں کوتاہی نہیں برتتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی ان پہ رحمتیں برستی ہیں، ان کے گھروں میں رزق کے دروازے کھلتے ہیں۔ یہی تو کہا گیا کہ جو چاہتا ہے کہ اس کی عمر میں اضافہ ہو جائے، جو چاہتا ہے اس کے رزق میں اضافہ ہو جائے، اسے چاہیے وہ اپنے ماں باپ کی خدمت، اللہ اکبر، واہ 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 واہ، اسے چاہیے کہ وہ اپنے ماں باپ کا حق ادا کرے۔ سبحان اللہ۔ تو آج اس معاشرے میں جہاں ہماری بیرا روی ہے، وہیں معذرت کے ساتھ کہیں ہمارے ہاں ہماری بیویاں ایسی آ جاتی ہیں، ہماری بہو ایسی آ جاتی ہیں جو ہمیں ماں باپ سے دور کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔ تو میں ایسی خواتین سے چاہوں گا، پری پلان ایسا ہوتا ہے آج تو، رشتے ایسے ڈھونڈے جاتے ہیں کہ جہاں شوہر کا کوئی ماں اور باپ دنیا میں زندہ نہ ہو۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں المناک صورتحال ہے کہ اگر آج آپ ایسے رشتے ڈھونڈ رہے ہیں کہ ماں باپ نے چاہیے، تو کل کو آپ کے بچوں کے رشتوں کے لیے آپ کہاں سانس کیا لیں گے؟ خوبصورت بات، واہ۔ تو اس لیے اپنے ماں باپ کی قدر کیجئے، ان ماں باپ کو دنیا میں ہی راضی کر لیجئے، اور یہ وہ ماں باپ ہیں، یہ وہ ہستی ہیں جن کے قدموں میں بیٹھنے کے لیے، جن کے قدم چاٹنے، چومنے اور قدم دھونے کی آپ کو تلقین فرمائی گئی ہے، اور یہی وہ ماں ہے جس کے قدموں کے نیچے تیری جنت کو رکھا گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ لہٰذا ماں باپ کی خدمت میں قطعاً کوتاہی مفتی نہیں صاحب ہونی چاہیے۔ بہت بہت حضور آپ کا شکریہ، اللہ آپ کے علم میں برکتیں عطا فرمائے۔ آپ جو ہیں ماشاءاللہ خود بھی علم دوست شخصیت ہیں، 80 سے زائد برانچیں اسکول کے چلا رہے ہیں، کجلمان بیکن اسکول سسٹم کی نام سے، الحمدللہ جو وہاں سے بچہ پڑھ کے نکلتا ہے وہ دینی علوم بھی لے کر نکلتا ہے، دنیا کے علوم بھی ملتے ہیں، ساتھ تربیت کا بھی پورا اہتمام ہوتا ہے۔ اپنے بچوں کو ایسے اداروں سے ضرور جوڑیے کہ ناظرین کرام، مجھے کیا خوبصورت بات یاد آئی ہے، پیر سید شہریار بخاری صاحب، سیدنا نشین کرما والا شریف، آپ کے پاس ایک دن بیٹھا تو آپ نے مجھے ایک بات کہی، کہا کہ دو ہستیوں کے آگے کبھی اونچا مت بولنا، وہاں پر 7 سال سے تمہاری کم عمر لگے۔ میں کہا حضور وہ کون سی دو ہستیاں؟ تو آپ نے کہا ایک مرشد گرامی، ان کے آگے تم 7 سال سے چھوٹے لگو، اور ایک والدین۔ یہ دو ہستیاں ایسی اللہ نے دی ہیں کہ ان کے آگے جب بھی بیٹھنا ہے تو ان سے محبت اور پیار سے، اس طرح شیخ کا جیسے احترام کیا جاتا ہے۔ مفتی صاحب نے بڑی ڈیٹیل سے اور قبلہ شاہ صاحب نے بڑے اثر انداز کے اندر معاشرے میں جو بگاڑ پیدا ہو رہے ہیں اس حوالے سے وہ بھی بیان کیے ہیں۔ اور ناظرین کرام، ہمارے تمام دوست جو ہمارے ساتھ تعاون میں شامل ہیں، اے ٹو زی موبائلز کا شکریہ ادا کرتے ہیں، لوگ موبائل کا شکریہ ادا کریں گے، خالص جوس کا شکریہ ادا کریں گے، ویوو جوس، گرمیاں آ رہی ہیں، بچوں کو ریکمینڈ کرتے ہیں ویوو جوس پلائیے اور صحت مند بچوں کو بنائیے، ویوو جوس کا شکریہ ادا کریں گے، کنزل بیکن اسکول سسٹم کا شکریہ ادا کریں گے، ہم تمام فاؤنڈیشن کا شکریہ ادا کرتے ہیں، نور تھیلیسیمیا کا، سندس کا، کاروان کا شکریہ ادا کرتے ہیں، امت ویلفیئر فاؤنڈیشن کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور وہ تمام فاؤنڈیشن، رحمان فاؤنڈیشن کڈنی کی بہت بڑی فاؤنڈیشن ہے جو ڈائلسس فری مہیا کرتے ہیں، ان کا بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اے ٹو زی ٹریولز کا شکریہ ادا کرتے ہیں، کسٹمائز ٹریولنگ چاہتے ہیں تو اے ٹو زی ٹریولز کا ساتھ دیجئے، اور ساتھ ساتھ فیوچر ویژن کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ بہترین پراپرٹی سلیکٹ کریں فورٹرس کے اندر تو آپ جو ہے فیوچر ویژن کا انتخاب ضرور کیجئے گا، راشد نور صاحب کا۔ اللہ کریم توفیقات برکت عطا فرمائے۔ کل ملاقات ہوگی آپ سے نئے مہمانوں کے ساتھ، نئے موضوع کے ساتھ۔ یار زندہ صحبت باقی، اللہ نے کے بان۔